علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ملا برادری ہوتی ہے ہماری مولوی حضرات کی، اس میں بھی بڑے سخت دل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ علم تو آتا ہے لیکن علم کو جب تک عشق کی جاگ نہ لگے وہ علم نافع نہیں بنتا۔ بولیے، وہ علم نافع، وہ نفع دینے والا علم نہیں بنتا۔ اقبال کہتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیز، نگاہ ہست کہتے ہیں جو ملا ہے نا، اس کے دل میں غم نہیں ہے، نگاہ ہست در چشمش نمے نیز، اس کی نگاہ ہے لیکن اس کی آنکھوں میں نم نہیں ہے، یہ روتا نہیں ہے۔ ازاں بگریختم از مکتب او کہ در خاک اجازش زمزمے نیز، اقبال کہتا ہے ملا کے دل میں نم نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں نم نہیں ہے۔ میں اس کی محفل سے اس لیے اٹھ گیا ہوں کہ اس کے حرم کے اندر زمزم نہیں ہے، حرم تو ہے لیکن زمزم نہیں ہے، چشمہ جاری نہیں ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں روتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یاد کرتے، آپ کہتے پہلی دفعہ جب سرکار بیمار ہوئے، جس بیماری میں حضور کا وصال ہوا، جب بچھڑ گئے، جب پھر دوبارہ سرکار کی زیارت ہمیں نصیب نہ ہوئی، وہ جمعرات کا دن تھا، تو وہ روتے، وہ کہتے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، کہتے وہ جمعرات کا دن تمہیں کیا بتاؤں، وہ جمعرات کا دن کیا ہے جس دن ہمارے حضور بیمار ہوئے، پھر سرکار 5 دن بیمار رہے، پھر سرکار کا وصال ہو گیا، پھر حضور کی زیارت ہمیں دوبارہ نصیب نہ ہوئی، تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ جمعرات کا دن کیا ہے۔ پھر وہ رونے لگ پڑتے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو جاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز کھڑے ہوتے جماعت کروانے کے لیے، اور اگر سورہ یوسف پڑھنا شروع کرتے ہچکی بن جاتی، اتنا روتے کہ کپڑے اور گاڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک دفعہ حضور کے ممبر پہ ہاتھ رکھا، لکڑی کا ممبر تھا جو کسی صحابی نے، عورت نے بنا کے تحفے میں پیش کیا تھا، اس پہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، جمعے کے دن گفتگو کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، اس ممبر پہ ہاتھ رکھتے گئے، سرکار کی یاد آئی، آنکھوں سے بند ٹوٹ گئے، اتنا روئے کہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ صحابہ کی کیفیت تھی کہ وہ حضور کے غم میں، وہ حضور کی آل کے غم میں رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپس آئے، پھر ساری زندگی اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پہ نالیاں بن گئی تھی، رو آنسوؤں کا راستہ بن گیا تھا۔ آپ فرماتے میں کیوں نہ رہوں، میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، اپنے سارے کنبے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، خون میں لت پت دیکھا، رویا کرتے تھے۔ اور اتنا روتے کہ آپ کو سجاد اور زین العابدین کا لقب دیا گیا کہ یہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کو کربلا والوں کی یاد میں چند باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ جب تمام شہدائے کربلا کے سر نیزے پہ لٹکائے گئے اور ان کو سواریوں پہ رکھا گیا، اور پھر کوفے کے بازار سے قافلہ نکال کے شام کی طرف لایا گیا، تو اس وقت حضرت سیدہ زینب اور دیگر بیویاں، پردہ دار خواتین، جب ان کو یزید کے دربار میں لایا گیا اور بی بی پاک حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ سامنے بھی یزیدی بدبخت ہیں، پیچھے بھی کمینی نگاہیں، ہر طرف سے گندی نگاہیں تاڑ رہی ہیں، اور کوئی اپنا نہیں ہے، اور جو اپنے ہیں ان کے سر نیزے پہ لٹکے ہوئے ہیں، کہیں امام حسین کا سر ہے، کہیں حضرت قاسم کا سر ہے، کہیں اون محمد کے سر ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو ایسے میں کسے پکارتی؟ یہ تمام کتب اور روایات میں موجود ہے کہ حضرت سیدہ زینب نے وہاں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جب دیکھا کہ اپنے سارے تو نیزوں پہ جھول گئے اور
باقی سارے غیر ہیں، تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے آپ نے آواز لگائی، یا جدہ یا محمدہ، سرکار کو مدینے میں آواز لگائی، شام میں کھڑے ہو کے مدینے پکارا، اے میرے نانا جان یا رسول اللہ، اور پھر کیا فرمایا، ھذا حسین مدبج فی الدماء، یا رسول اللہ یہ حسین ہے جس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا بلکہ اپنے خون اور مٹی کے کفن کے اندر اس کا لاش پڑا۔ یہ جملے فرمائے، ان جملوں میں آگ بھری ہوئی ہے، ان جملوں میں غم کا طوفان ہے۔ سیدہ زینب کیا فرماتی ہے، ھذا حسین، یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جو آج بے گور و کفن ہے، جن کو کفن نصیب نہیں ہو سکا، یہ وہی حسین ہے یا رسول اللہ جو آپ کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، جس کو آپ اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا کرتے تھے، جسے آپ اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ ھذا حسین، کتنے دکھ بھرے یہ الفاظ ہیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہے یہ وہی حسین ہے یا رسول اللہ۔ آج ان غیروں نے کیا حالت کر دی ہے آپ کے اس نواسے کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ حدیث سنیں، اپنا ایمان تازہ کریں، کیا منظر ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، سرکار دو عالم سردیوں کا موسم تھا، اور مدینہ پاک کی مسجد نبوی کے کچے فرش کے اوپر حضور براق بنے ہوئے تھے۔ براق کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اپنے دونوں ہاتھ نیچے ٹکائے، گھٹنے بھی نیچے ٹکائے، جیسے براق ہوتا ہے، سواری بنے ہوئے، اور امام حسین کو اور امام حسن کو اپنی پشت پہ بٹھا کر حضور تیز تیز مسجد نبوی کے سین کے اندر انہیں کھلا رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں، اپنے گھٹنوں پہ چل رہے ہیں، اور اس طریقے سے سواری کروا رہے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، نعم المرکب، تمہیں کتنی خوبصورت سواری میسر آئی ہے، کتنا پیاری سواری ملی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے پیارے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اس محبت سے نوازتے تھے، آج ان کو کربلا میں اس طریقے سے ستایا گیا ہے، 133 سوراخ ان کے جسم میں کیے گئے، اور ان کو اتنی اذیت دی گئی ہے کہ سیدہ زینب رو رو کے کہتی ہیں ھذا حسین، یا رسول اللہ میرے نانا جان یہ وہ حسین ہے کہ جس کو آپ کھلایا کرتے تھے، آپ جن کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، مجھے وہ منظر یاد ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت خاتون جنت، اپنے بیٹے امام حسین کو ہوا میں اچھالتی تھی۔ یہ روایت بھی موجود ہے، جیسے مائیں کبھی کبھی بچوں کو کھلاتی ہیں، ہوا میں اچھالتی، اوپر اچھالتی پھر پکڑتی، اور ساتھ جملہ کیا کہتی، فرماتی یا بے ابی شبیہن بالنبی ولیس شبیہن بعلی، اے میرے وہ بیٹے کہ میرا بابا تجھ پہ قربان ہو جائے۔ فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی، میرے بیٹے حسین میرا بابا آپ پر قربان۔ کیا لاڈ ہے، کیا محبت ہے۔ آپ نبی کی تصویر ہیں، آپ علی کی تصویر نہیں ہیں۔ اس طریقے سے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کیسی اذیت دی گئی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس اذیت کے باوجود امام حسین بولیے ڈگمگائے، سارے بولے ڈگمگائے نہیں ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کا کام کیا۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لاڈلے شہزادے تھے، پھر کرامت کیوں نہیں دکھائی، پھر پانی کو کیوں نہیں بلوا لیا، پھر بادل کو اشارہ کیوں نہیں کیا کہ بادل ان کے اوپر برس پڑتا۔ یاد رکھو امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ استقامت دکھانے گئے تھے، وہ استقامت کا اظہار کرنے گئے، وہ یہ بتانے گئے تھے کہ امام حضور کی اولاد دین بچانے کے لیے کیسے ظلم و ستم برداشت کرتی ہے، کیسے ڈٹ جاتی ہے۔ اس لیے اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت امام حسین کی ذات اس کو سمجھنا ہو، حسینیت دو چیزوں کا نام ہے۔ حسین کہتے ہیں حق پر ڈٹ جانا،
سارے مل کے بولے حق پر ڈٹ جانا اور ضرورت پڑے تو کٹ جانا. یہ حسینیت. جو حق پہ ڈٹ نہ سکے وہ بھی حسینی نہیں ہے، اور جو وقت آنے پہ کٹ نہ سکے وہ بھی حسینی نہیں ہے.